وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی یہ 13ویں آیت ہے، یہاں سے ہم مطالعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور کتنی ہی بستیوں کو، قوموں کو ہم نے ہلاک کیا تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بڑی واضح تعلیمات لے کر، نشانیاں لے کر۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو نہ ہوئے وہ کہ وہ ایمان لاتے، انہوں نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو، گناہگاروں کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں ان کے بعد۔ ایک قوم ہلاک ہوئی، اس کے بعد دوسری قوم آ گئی، اب وہ جانشین ہے۔ دوسری ہلاک ہوئی، اس کے بعد تیسری قوم آ گئی، اور اب قریش سے کہا جا رہا ہے لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم عمل کیا کرتے ہو۔ زمین پر تمہیں اقتدار اور غلبہ دے دیا، اب اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہو یا اپنی منمانی خواہشات کے مطابق اس زمین کو جو ہے استعمال کر رہے ہو اور قانون جو ہے وہ اپنا بنا رہے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، یعنی قیامت کے کو نہیں مانتے، ائت بقرآن غیر ھذا، وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ کوئی قرآن اس کے علاوہ، یہ قرآن ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، منظور نہیں ہے، یہ بہت ریجڈ ہے، اس میں کوئی ہمارے لیے لچک نہیں ہے، ہمارے معبودان باطل کے لیے۔ او بدلہ، یا پھر اس کو بدل لاؤ، کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اسی میں تبدیلی کر دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی فرما دیجئے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف سے، اپنی جانب سے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو وحی کی جاتی ہے میری جانب۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو پھر ایک بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اب یہ نوٹ کیجئے گا کہ مکی دور کے تقریباً آخری حصے میں یہ نازل ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے مکہ میں 10 برس سے زائد ہو چکے ہیں، 10، 11، 12 برس۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر تلاوت نہ کرتا، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے جو اس نے مجھ پر ڈالی ہوئی ہے۔ ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی تمہیں اس سے مطلع کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے اس سے پہلے۔ کیا میں کوئی جھوٹ بولنے والا آدمی ہوں؟ معاذ اللہ، کیا میں غلط بیانی کر سکتا ہوں؟ کیا اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کروں گا؟ میرا کردار تمہارے سامنے ہے، الصادق اور الامین کا خطاب تو تم نے دیا۔ افلا تعقلون، تو پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، افترا کرتا ہے اللہ پر جھوٹا۔ او کذب بآیاتہ، یا وہ بھی بہت ظالم ہے کہ جو اللہ کی آیات سنے اور ان کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، راہیاب نہیں ہو سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ،
اور وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں کچھ ایسی ہستیوں کو جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکے، جو خود ہی ہیلپ لیس ہیں، معذور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کو انہوں نے اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ ان میں ایک طبقہ تھا قریش مکہ میں جن کا موقف یہ تھا کہ ہم نے یہ فرشتوں کی دیویاں جو ہیں بت بنا رکھے ہیں، اور فرشتے ان کے خیال میں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ہماری سفارش کریں گی قیامت کے دن۔ اب یہ ایک جو بھی مشرکانہ نظام ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی فلسفہ گھڑا جاتا ہے، تو یہ خاص فلسفہ تھا جو اس کے پیچھے تھا۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، بڑا دلچسپ تبصرہ ہے۔ اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ چیز کہ جو اللہ کو بھی معلوم نہیں آسمانوں اور زمین میں، کہ اللہ کی بھی کوئی بیٹی ہے؟ اللہ کو تو یہ تو تم بتا رہے ہو، اور یہ کہ ان کو بھی وہ کوئی سفارشی ہوں گے، یہ ساری بات تو بالکل نہیں ہے میرے لیے۔ یعنی یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے، اور تم جو بات کر رہے ہو اس کی تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے اور بہت بلند و برتر ہے ان سے کہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدہ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، ایک ہی طریقے پر تھے۔ فاختلفوا، تو پھر باہم انہوں نے اختلاف کیا، جدا جدا ہو گئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ چکا دیا جاتا۔ لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، ان تمام امور میں جن میں کہ یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اختلاف جو ہے یہ تو اللہ نے ان کو موقع دیا ہوا ہے، ان کی آزمائش ہے، ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے، لہٰذا یہ اپنا اپنا اس سے جو ہے چھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو مقصد تخلیق کا حصہ ہے کہ انسان کرتا کیا ہے، عمل کیا کرتا ہے، اس کے مطابق اسے پھر حساب کتاب ہونا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی نشانی ان کے رب کی جانب سے، کوئی حسی معجزہ کیوں نہیں آیا۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، فرما دیجئے کہ غیب کی بات تو اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ فیصلہ تو اسی کا ہے۔ فَانْتَظِرُوا، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں حالت انتظار میں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، رحمتوں سے شادکام کرتے ہیں، من بعد ضراء مستہم، اس کے بعد کہ کوئی تکلیف انہیں پہنچی ہو، یعنی پہلے حالات جو ہیں وہ بہت مخدوش ہیں، تنگ ہیں، ہاتھ تنگ ہے، مشکلات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ مزہ چکھتے ہیں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، اسی لمحے ہماری آیات میں، ہماری قدرتوں میں چال بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ فلاں بت جو ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے اور اس پر اب جا کر نظر و نیاز چڑھانی ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی تدبیروں میں کہیں زیادہ تیز ہے، تم اس کے خلاف تدبیریں کر رہے ہو، اس کی تدبیر بہت آگے کی ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے جو فرشتے ہیں، رسول، نمائندے یعنی فرشتے، وہ لکھ لیتے ہیں جو حیلہ بازی تم کرتے ہو، جو مکر اور فریب تم کرتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں لیے پھرتا ہے، چلاتا ہے تمہیں بر و بحر میں، خشکی میں اور سمندر میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم بیٹھے ہوتے ہو کسی سمندری جہاز میں، کشتی میں۔ اس زمانے میں بھی تجارتی مقاصد کے لیے یہ بڑے بڑے بادبانی جہاز جو ہیں سمندری وہ استعمال ہوتے تھے، اور وہ بڑے ہیوج ہوتے تھے، اور تجارت کا یہ مسلسل ایک طریقہ ذریعہ رہا ہے۔ تو جب تم کسی بحری جہاز میں سفر کرتے ہو، بیٹھتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ جو جہاز ہے، وہ کشتی ہے، وہ لوگوں کو موافق ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہے، اچھی ہوا، موافق ہوا، سازگار ہے سارے
موسم بہت سازگار ہے، وفرحوا بها، اور لوگ اس کے اندر مگن ہیں، خوش ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ جو بھی ان کی تفریحات ہیں اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جاءت ریح عاصف، کہ اچانک آتی ہے ایک تیز ہوا ان پر، وجاءہم الموج من کل مکان، اور آئی ان کے اوپر موج ہر جانب سے، ہر طرف سے، وظنوا انہم محیط بہم، اب یہ سمندری طوفان ہے، آپ کو اندازہ ہی وہ کیا شے ہوتی ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب تو وہ گر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب پکارتے ہیں اللہ کو، بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اب صرف ایک اللہ کو پکاریں گے اور اس سے عہد بندگی بار بار کریں گے کہ اب صرف تجھے پوجیں گے، تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، کسی کو نہیں شریک ٹھہرائیں گے۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ سے وعدے وعید ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس طوفان سے تو لنکونن من الشاکرین، ہم یقیناً ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ فلما انجاہم، اور جب اللہ تعالیٰ نجات دلا دیتا ہے انہیں، طوفان گزر گیا خیریت سے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اسی لمحے سرکشی شروع کر دیتے ہیں زمین میں ناحق۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری اس سرکشی کا وبال تمہارے ہی اوپر آنے والا ہے، اس کا سارا نقصان تمہیں اٹھانا ہوگا۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، چند روزہ زندگی ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تم پر واضح کر دیں گے، جتلا دیں گے جو حرکتیں تم کرتے رہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کہ بارش، جو پانی اتارتے ہیں ہم آسمان سے، یعنی بارش کا پانی، فاختلط به نبات الارض، پھر رل مل کر نکلتا ہے اس سے زمین کا سبزہ، نباتات اپجتی ہے، پانی یعنی بارش کا برستی ہے، اس کے نتیجے میں جو خشک زمین ہے اس میں سے نباتات اگنے لگتی ہے۔ مما یاکل الناس والانعام، اور اسی میں سے کھاتے ہیں انسان بھی اور چوپائے بھی، جانور بھی، مویشی بھی۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگھار کر لیا، اب وہ فصلیں لہلہا رہی ہیں، ایک خوبصورت منظر ہے، دیکھنے والا، قابل دید ہے۔ وزینت، اور مزین ہو گئی، ہر طرف ہریاول ہی ہریاول ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والوں نے، یعنی کسان ہے، زمیندار ہے، اس نے یہ گمان کیا کہ اب یہ فصل ہمارے ہاتھ لگے گی۔ اتاها امرنا لیلا او نہارا، اچانک اس پر آتا ہے ہمارا حکم، صبح دن کے وقت یا رات کے وقت۔ فجعلناها حصیدا، یعنی ایک باد سرسر کا جھونکا آیا، فجعلناها حصیدا، اور پھر اس کو چٹیل بنا کے چھوڑ دیا، وہ ایسی جھلسی ہوئی ہوا آئی کہ سب کچھ جھلس کے رہ گیا۔ کأن لم تغن بالامس، گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، کوئی آبادی تھی نہیں، کوئی ہریاول اور سبزہ تھا ہی نہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی بھی اتنی عارضی اور اچانک بھی ختم ہونے والی ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تو بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، امن و سلامتی کا گھر۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ دنیا میں بھی امن و سلامتی کا پیغام ہے اسلام، اور اس کے بعد جس راستے پر یہ لے جاتا ہے وہ اصل سلامتی کا گھر تو ہے، وہ جو آخرت میں ملنے والا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے عمل کیے، نیک کام کیے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، اور اضافہ بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور نہ ان کے چہروں پر مسلط ہوگی سیاہی اور نہ رسوائی۔ آخرت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہیں جنہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہے جہنم کی شکل میں،
ان کے چہروں پر جو ذلت کی سیاہی ہوگی اور مایوسی کے اندھیرے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے داہنے ہاتھ میں تھما دیا گیا اعمال نامہ، اور انہیں پتہ بھی ہے وہ کیا کر کے آئے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ دمکتے ہوئے چہرے ہوں گے روشن۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اضافہ ہے۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر مسلط نہیں ہوگی سیاہی اور نہ رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اب رہیں گے ہمیشہ اسی میں۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ تو اس جیسی ہی برائی ہے۔ وترہقہم ذلہ، اور ان پر مسلط ہوگی رسوائی، اسے ڈھانپ لے گی رسوائی، ذلت۔ ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں ہے کہ جو ان کو اللہ سے اس دن بچانے والا ہو۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور جو رسوائی کی سیاہی ان کے اوپر مسلط ہوگی گویا کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ رکھا ہو اندھیری رات کے ٹکڑوں نے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اسی میں ہمیشہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم کہیں گے ان سے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، کھڑے رہو اپنی اپنی جگہ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، کوئی یہاں سے ہلنے نہ پائے، لائن حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ، تو پھر ہم ان کے تعلقات آپس کے زائل کر دیں گے، وہ جو شریک ہیں اور وہ ہیں شریکوں پر بھروسہ تھا، سب تعلقات جو ہیں وہ منہدم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا اور سمجھتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہوں گے، وہ صاف کہہ دیں گے کہ تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور اس دن کافی ہوگا اللہ گواہ کے طور پر ہمارے اور تمہارے درمیان۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، چنانچہ وہ مزید کہیں گے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ ہم تو تمہاری بندگی سے بے خبر تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مشرکین عرب اگر فرشتوں کو پوج رہے ہیں، فرشتوں کو کیا پتہ بیچارے، جسے ہم کہتے ہیں ان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، تو یہ مسئلہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہیں گے ہم تو تمہاری بندگی سے بے خبر تھے اور تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے رہے، جبکہ یہ جو ہیں انہوں نے ان کے بت تراش رکھے اور سمجھ رہے ہیں کہ سفارشی ہوں گے ہمارے اللہ کے ہاں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری اس بندگی سے کہ تم ہمیں پوچھتے رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو غافل ہیں۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، وہاں اس موقع پر جانچ لے گا ہر کوئی جو کچھ اس نے پہلے کمایا تھا، جو کیا تھا، یعنی ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی اعمال نامے کی شکل میں۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مولائے حقیقی ہے، جو مالک حقیقی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور سب گم ہو جائے گا جو افطرا وہ کرتے رہے اور جن پر بھروسہ تھا وہ سب پتے ہوا دے رہے ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، یہ بارش برستی ہے کون برساتا ہے، یہ رزق عطا کرتا ہے زمین سے سبزہ اگاتا ہے کون اگانے والا ہے۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا یہ بتاؤ کہ کون ہے کہ جو مالک ہے سماعت اور بصارت کا، کانوں اور آنکھوں کا، جس نے یہ صلاحیتیں دی ہیں کون ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے کہ جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے کہ جو یہ نظام کائنات کو چلا رہا ہے، تدبیر امر کر رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا تو کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو یہ سب کام کر سکے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہیے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اس سے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ ہے اللہ جو تمہارا مولائے حقیقی ہے، رب حقیقی، آقا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ،
تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کی اور بھٹکنے کی. جو حق کو چھوڑ دے گا تو اس کے بعد وہ ظلمتوں کے اندر، گمراہی کی ظلمتوں میں بھٹکتا پھرے گا. وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں سے تمہاری عقل اوندھی ہوتی ہے، کہاں سے لوٹے جاتے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح ثابت ہو چکی ہے تمہارے رب کی بات ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے فسق و فجور کی روش اختیار کی، جو نافرمان ہیں. أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ان کے بارے میں طے کر لیا کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے. جنہیں بار بار دعوت دی جاتی ہے اور وہ جھٹک دیتے ہیں، کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ ان پر ایک مہر کر دیتا ہے. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ہیں کوئی تمہارے شریک جو پہلی مرتبہ پیدا کریں اور پھر اس کا اعادہ کریں، لوٹا دیں، دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہو. قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جو پہلی مرتبہ بھی پیدا اسی نے کیا ہے، وہی ہے خالق، اور وہی پھر اس کو دہرائے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے پلٹتے جاتے ہو. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے پوچھئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو راہ حق کی تمہیں ہدایت دیتا ہو، سیدھے رستے کی. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو راہ بتلاتا ہے سیدھے راستے کی، حق بات کی. افمن یہدی الی الحق، تو بھلا جو کوئی ہدایت دیتا ہے صحیح راستے کی اور حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کو فالو کیا جائے. امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس شخص کی پیروی کی جانی چاہیے کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ اسے کوئی رستہ ہدایت کا رستہ دکھائے نہیں، جب تک اس کی ہدایت کا سامان نہ کیا جائے اسے خود پتہ ہی کچھ نہیں. وَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تو تمہیں کیا ہوا، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسا انصاف کرتے ہو. کن کو تم نے اپنا شریک ٹھہرایا ہوا ہے اور ان کی بندگی میں جو ہے وہ پوری زندگی کو غرق کر رہے ہو. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور ان میں سے جو اکثر ہیں وہ محض گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ٹھوس علم نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہیں، کوئی حقائق ان کے سامنے نہیں ہیں، بس صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، قیاسات سے کام لیتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور جہاں تک ظن کا تعلق ہے، گمان، تو وہ حق کے معاملے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو حرکتیں وہ کرتے ہیں. وما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ، اور قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اسے کوئی گھڑ کر لے آئے اپنے پاس سے سوائے اللہ کے. یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کلام وہی عطا کر سکتا ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے سابقہ آسمانی کتابوں کی. وتفصیل الکتاب، اور یہ تفصیل ہے کتاب کی، احکام شریعت ہیں اس کے اندر تفصیل کے ساتھ. لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے. اب یقولون افطرا، اے نبی کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ کے لے آئے؟ الزام ان کا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ دیا ہے کلام. اچھا، قل فاتوا بصورت من مثلہ، تو پھر اگر یہی بات ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو اللہ کے سوا جس کو بھی تم بلانا چاہتے ہو، جس کی بھی تمہیں استطاعت ہے، اپنے شریکوں کو سب کو جمع کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو سارے مل کر کوشش کرو ایک ہی صورت اس قرآن جیسی لے آؤ. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا واشگاف قسم کا، اور اس کے جواب میں وہ بالکل چاروں شانے چت، کوئی جواب ان کے پاس نہیں. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو وہ اپنے احاطہ علمی میں لا ہی نہیں سکے ابھی تک. ولما یاتہم تاویلہ، اور ابھی تک اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں، یہ اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اس پر غور کرنا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں، روادار ہی نہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے جھٹایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ،
اور ان میں ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر. وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ. بہرحال مشرکین مکہ میں سے، مشرکین عرب میں سے یہ سن 10 تک جو ہے وہ 150 افراد ایمان لے آئے تھے، اگرچہ ہزاروں کی آبادی تھی وہاں پر. تو کچھ تو ہیں جو ایمان لائے ہیں اور کچھ باقی جو ہیں وہ اس پر یقین نہیں رکھتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو شرارتی لوگ ہیں، فساد کرنے والے ہیں. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. یہ الفاظ جو ہیں نا کہ لکم دینکم ولی دین، یہ بھی آئیں گے نا بعد میں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ کوئی رواداری کا کلمہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے بھی دین پر چلو، میں اپنے دین پر چلوں گا. نہیں، یہ بیزاری کا کلمہ ہے کہ جاؤ بھاڑ میں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میں تو اپنے دین پر قائم ہوں. اصل میں یہ ہے. تو اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ صاف کہہ دیجئے قل لی عملی ولکم عملکم. یہ تو اعلان بیزاری ہے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تم جانو تمہارا عمل، تمہارے لیے تمہارا ہے. انتم بریئون مما اعمل. میں اعلان برات کرتا ہوں تمہارے کاموں سے، تمہارے عمل سے. وانا بریء. انتم بریئون مما اعمل. تم جو ہو بری ہو ان اعمال سے جو میں کر رہا ہوں. وانا بریء مما تعملون. اور میں اعلان برات کرتا ہوں تمہارے اعمال سے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اور ان میں ہیں کچھ جو آپ کی طرف بہت دھیان سے سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں آپ کی باتوں پر. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ. تو کیا آپ سنائیں گے ان بہروں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اگرچہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہ ہو، وہ کچھ سمجھتے بوجھتے نہ ہو. یہ اصل میں عوام کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ یہ جسچر دیتے تھے کہ ہم تو بڑے سننے جاتے ہیں، توجہ سے سننا چاہتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی بات حقیقت ہے ہی نہیں، کوئی چیز سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں. تو ظاہر کرتے ہیں کہ بڑی توجہ سے سنی ہے بات اور پھر آ کے بہکاتے ہیں اپنے عوام کو. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ. اسی طرح ان میں وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، یعنی بڑے متوجہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ. تو کیا آپ اندھوں کو رستہ دکھائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اگرچہ وہ کچھ بھی سوجھ نہ رکھتے ہوں، بصارت سے وہ عاری ہوں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اس لیے کہ وہ ہدایت کے تو طالب ہی نہیں ہیں، ان کی تو نیت ہی کچھ اور ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر قطعاً ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون. لیکن یہ لوگ ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اپنا نقصان خود کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ. اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. میدان حشر میں جب جمع کیے جائیں گے تو وہ یوں محسوس کریں گے کہ جیسے نہیں رہے تھے مگر دن کی ایک ساعت، دن کی ایک گھڑی، پورا دن بھی نہیں گزارا دنیا میں. یہ فیلنگز ہوں گی اس وقت کہ جب انسان وہاں پہنچے گا میدان حشر میں. جب پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ گزارا، سب کا جواب یہ ہوگا متفق ایک دن یا کچھ دن کا کچھ حصہ. اب یہ اس ایک دن یا اس دن کے کچھ حصے کے لیے اپنی جو ہمیشہ کی عاقبت ہے اور جو اصل فیوچر ہے اس کو برباد کرنا، اس سے بڑی کوئی حماقت ہو سکتی ہے؟ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. پہچانیں گے لیکن کسی کا کام کوئی نہیں آ سکے گا. یقیناً خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ سے اس کی ملاقات، قیامت کا انکار کیا تھا. وما كانوا مهتدين. اور نہ ہوئے وہ راہ ہدایت پر آنے والے. وإما نرينك بعض الذي نعدهم. اور اے نبی اگر ہم آپ کو دکھا دیں اس کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی عذاب کی کوئی قسط جو ہے آ جائے ان کے اوپر آپ کی نگاہوں کے سامنے. او نتوفینک. یا ہم آپ ہی کو وفات دے دیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جلدی لاؤ عذاب، کہاں ہے؟ تو اس سے فائدہ ان کو کیا ہوگا؟ انہیں تو بالآخر ہمارے ہی حضور آنا ہے. وہ آپ کے خلاف بھی سازشیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ان کو بینیفٹ کیا ملے گا؟ انہیں تو الٹیمیٹلی آنا ہے اللہ کے حضور. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. ہماری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ.
اور پھر اللہ تو گواہ ہے ان کے کاموں پر جو کرتے رہے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ وَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب آ جاتا ہے کسی قوم کے پاس ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ، قضیہ چکا دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم ہرگز نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوگا وعدہ پورا، وہ وقت کب آئے گا، وہ آخری عذاب کب آئے گا، ڈھیٹ بن کے پوچھ رہے تھے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا خود اپنے بارے میں بھی، اپنے حوالے سے بھی، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، میں تو اپنے نفع و نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، وہ اللہ کے ہاں معین ہے۔ اذا جاء اجلهم، اور جب وہ وقت معین آ پہنچے گا، فلا يستاخرون ساعۃ، تو ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، ولا يستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وہ جو وقت طے ہے اس کے اوپر وہ عذاب آ کر رہے گا، اس کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے، نہ اس کو وقت سے پہلے کوئی لا سکتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا پوچھو، ذرا دیکھو، اگر آئے تم پر عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے، دن کے وقت آ جائے، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو آخر وہ کیا چیز ہے جس کی جلدی مچا رہے ہیں یہ مجرم، یہ کیوں اس کی جلدی مچا رہے ہیں، اس کا فائدہ انہیں ہے کیا؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب تم ایمان لاؤ گے، تب اللہ کو مانو گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو گے جب عذاب آ جائے گا؟ الآن وقد کنتم به تستعجلون، نہیں، اب تم قائل ہوئے ہو، اب تو وہ چیز آ گئی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ جس وقت اللہ کا عذاب، اس کے واضح آثار شروع ہو جائیں، پھر قوم کو مہلت نہیں دی جاتی، اس وقت کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں۔ تو تم انتظار کر رہے ہو اس وقت کا کہ وہ عذاب آ جائے اور پھر تم مانو گے، اس کا تو کوئی حاصل نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اور پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ شرک کیا ہے؟ شرک ظلم ہے، جو شرک کر رہے تھے، کہ اب چکھو ہمیشگی کا عذاب۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلے میں وہی دیا جا رہا ہے جو کرتوت اور جو کمائیاں تم نے کی ہیں، وہی عذاب کی شکل میں اب تم پر مسلط ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں بڑے بھولے پن سے کہ کیا یہ سچ ہے، یہ کلام جو آپ پیش کر رہے ہیں واقعی سچ ہے؟ اب یہ بھی ایک ان کا انداز تھا، تمسخر کا کہہ لیجیے۔ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، فرما دیجئے کہ یقیناً اور قسم ہے مجھے میرے رب کی کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے، اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہر شخص کے لیے ہو، ہر گناہگار شخص کے لیے، وہ شخص کے جس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، جو شرک کرنے والے ہیں، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، لَافْتَدَتْ بِهِ، تو وہ لازماً دے ڈالیں گے اسے اپنے بدلے میں، اپنے فدیے کے طور پر، اپنے گناہوں کے فدیے کے طور پر۔ یعنی یہ ظالم جو ہیں چاہیں گے کہ جو کچھ بھی ہے اور سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، وہ سارا مال و اسباب دے کر چاہیں گے کہ اب عذاب سے کسی طرح چھوٹ جائیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب وہ دیکھیں گے سامنے عذاب کو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور معاملہ چکا دیا جائے گا ان کا عدل و انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ کیا ہے وہی بھگتیں گے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بالآخر اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید کی شان میں یہ دو آیات بہت ہی منفرد ہیں اور بہت اہم مقام ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت، موعظت، یاد دہانی تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ قرآن کیا چیز ہے؟ یہ موعظت ہے تمہارے رب کی جانب سے، اللہ کا وعظ ہے تمہارے لیے، نصیحت ہے اللہ کی طرف سے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن ہی ہے کہ جو دلوں کے روگ کی شفا ہے، باطنی امراض، روحانی امراض، یہ جو انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، مال کی محبت، جان کی اولاد کی محبت، پھر اسی نفس کے اندر طمع ہے، لالچ ہے، حرص ہے، بغض ہے، عناد ہے، انتقام کے جذبات ہیں، یہ ساری چیزیں جو اندر کا گند ہے، اگر یہ صاف نہیں ہوگا تو انسان کے لیے راہ ہدایت پر چلنا مشکل ہے۔ ہدایت واضح بھی ہو جائے، اللہ کی موعظت پہنچ گئی، سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے جب تک کہ اندر کا یہ گند بھی صاف نہ ہو۔ تو گند صاف کرنے والی شے بھی یہ قرآن ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے، یہ علاج ہے ان بیماریوں کا جو سینے کی بیماریاں ہیں، یعنی وہ قلبی امراض، باطنی امراض۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مجسم ہدایت ہے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے تو اللہ نے نازل کی ہے، اور یہ رحمت کا ذریعہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، اس کو اپنا امام بناؤ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی فرما دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کی ہمیں بڑی ضرورت رہتی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اور دونوں کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اور فضل، ان دونوں کا نتیجہ یہ قرآن ہے۔ ان دونوں کو جمع کریں تو اللہ تعالیٰ کا جو فضل اور رحمت ہے ان کا مجموعہ یہ قرآن ہے جو ہم پر اللہ نے عطا کیا ہے، یہ اس کے مجموعہ ہے، حاصل ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ اس پر لوگ خوشیاں منائیں، جشن منانا ہے تو اس پر منائیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسانوں کو عطا ہوئی ہے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے۔ خوشی منانی ہے تو اس پر مناؤ۔ لاٹری نکل آئی اور بہت بڑی نکل آئی تو اس پہ تو جشن منائیں گے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو یہ نعمت ہے، واحد نعمت جس پر خوشی منانا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ اس پہ جشن مناؤ، وہ یہ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو انسان جمع کرتا ہے، سمیٹتا ہے، چاہتا ہے کہ دنیا میں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا سامان نازل کیا ہے، نازل اس لیے کہ بارش کے ذریعے ہی یہ سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں جو اللہ نے رزق کے سامان بنائے ہیں۔ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تو تم اس میں سے ٹھہرا لیتے ہو خود اپنے طور پر کہ فلاں چیز حلال اور فلاں حرام، فلاں اونٹ جو ہے وہ اب حرام ہو گیا، یہ اس کے جو ہے یہ اس نے اتنا جو ہے اس سے کام لے لیا گیا، اب یہ بتوں کے نام پر چھوڑا جائے گا، اب اس کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، سواری نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو تم نے اپنا ایک خود بخود ایک نظام وضع کر رکھا ہے جس کے پیچھے نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی سمجھ ہے، تو تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ کیا وہاں سے تمہیں اس کی اجازت ملی ہے کہ ہاں یہ اختیار تمہارا ہے کہ جس کو چاہو حلال کرو، جس کو چاہے حرام کرو؟ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، یا تم اللہ پر افتراء کر رہے ہو، جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ یہ سورہ مائدہ میں تفصیل سے آیا تھا کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے خود بخود حرام کی ہوئی تھی اپنے اوپر۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر افتراء کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، قیامت کے دن کیا ہوگا ان کا انجام؟ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت ہی فضل فرمانے والا ہے،
لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی ہے، بڑی ہی سکینت کا سامان ہے کہ اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور جب بھی جو بھی قرآن آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور جو کام بھی آپ کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں، الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جب آپ اپنے ان کاموں میں مصروف ہیں اور مگن ہیں، تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ معیت جو اللہ کی ہے، اس سے بڑی دولت کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ یہ جو سہارا اللہ کا ہر دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ خصوصی معاملہ جو ہے اسپیشل اللہ کا، اس میں حضور کے لیے بہت ہی تسلی کا معاملہ تھا۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض، اور نہیں غائب ہوتا، اوجھل ہوتا تمہارے رب سے کوئی شے ذرہ برابر بھی زمین کے اندر، کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی تمہارے رب سے، اللہ کے علم سے غائب نہیں ہوتی۔ فی الارض ولا فی السماء، خواہ وہ چیز زمین میں ہو یا آسمان میں۔ ولا اصغر من ذلک، کہا گیا تھا مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز جو ہے اللہ سے اوجھل نہیں ہوتی، ذرہ۔ اب فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، سب کی سب ایک کھلی کتاب میں موجود ہے۔ ذرے کا اندازہ کیجیے، اور اس سے بھی چھوٹی چیز ہو، وہ بھی اللہ کی ایک کتاب میں موجود ہے، اللہ کے علم قدیم میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت بھی بہت کوٹ کی جاتی ہے، بہت عظیم مقام ہے قرآن کا۔ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کے لیے نہ کوئی خوف اور حزن ہے، نہ خوف ہے اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے۔ یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ آگے اس کی تشریح آ رہی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کہ جو ایمان لائے اور پھر تقوی کی روش اختیار کی ہے، گناہوں سے، حرام سے، ناجائز کاموں سے، منکرات سے بچنے والے۔ ایمان کے ساتھ جب تقوی انسان عملی طور پر شروع کرتا ہے تو اب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ مقام آ جاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اوپر وہ یقین اور اطمینان کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور میرا رب جو ہے مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے۔ اگر کوئی بظاہر تکلیف بھی آئی ہے، کوئی نقصان دیکھنا پڑا ہے، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے خیر ہوگی، لہذا پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں۔ اور کل کیا ہونا ہے، آئندہ کیا ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے، کوئی نقصان ہونا ہے، بغیر اس کے اذن کے نہیں ہو سکتا، اور جب اس کے بغیر اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا تو مجھے کیا فکر ہے؟ وہ مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے، مجھے نہیں معلوم میری خیر کس میں ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، جو ہوگا اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوگا۔ تو پھر کہاں گیا خوف اور کہاں گیا حزن؟ یہ ہے اصل میں مقام ولایت، ایمان کا وہ سب سے اونچا درجہ، جب انسان کو ان چیزوں پر پورا یقین حاصل ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہی کرے گا کہ جو خود اللہ کے ساتھ پورا مخلص ہے، اور اخلاص ہی کا تقاضا تقوی، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا، یہ حرام ہے، یہ گناہ کے کام ہیں، یہ منکرات ہیں، یہ برائیاں ہیں، اب ان سے رکنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ہے پروسیس۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کی باتیں اٹل ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ولا یحزنک قولہم، اور اے نبی آپ کو رنجیدہ نہ کریں ان کی باتیں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت، قوت و اختیار سب اللہ ہی کے پاس ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کو سننے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ رہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
اسی کی ملکیت ہے، اسی کا مال ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو پیروی کرتے ہیں ان شریکوں کی کہ جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان يتبعون الا الظن، وہ تو پیچھے نہیں پڑے، اتباع نہیں کر رہے مگر وہم و خیال کا، کوئی حقیقت پیچھے ہے ہی نہیں جن کو پکار رہے ہیں، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ان کے کرشمہ ہے، ان کے اپنے قیاسات اور خیالات، وہم و خیال، ظن۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، قیاسات سے کام لے رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا کہ تم اس میں چین حاصل کرو، سکون پکڑو، اور دن کو بنایا ہے روشن۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سننے والے ہیں۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ اس سے، یہ بہت بڑا الزام، بہت بڑا جھوٹ، افتراء۔ هو الغنی، وہ اس سے بے نیاز ہے، اس کو حاجت ہی نہیں ہے، بیٹا تو اس کو چاہیے جو خود جس کو فنا ہے، وہ اپنی نسل کے تسلسل کے لیے اور اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے اسے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اولاد بھی ہو۔ جب وہ اپنی ذات میں ہی کامل ہے ہر اعتبار سے، اسے کسی کی حاجت نہیں، اور وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا، لہذا بیٹا ہونا اس کے شایان شان ہی نہیں۔ هو الغنی، وہ اس سے بے نیاز ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کی مخلوق ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس معاملے میں کوئی دلیل سند نہیں ہے، اور بالکل بلا کسی بنیاد کے تم یہ افطرا جڑتے ہو، افطرا کرتے ہو اللہ پر کہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، کسی کو بیٹی بنایا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ بات منسوب کرتے ہو اللہ کی طرف جو تم نہیں جانتے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، افطرا کرتے ہیں جھوٹا، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں چند روز ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور پھر ہم انہیں چکھائیں گے سخت ترین عذاب کا مزہ بسبب ان کے کہ جو یہ کفریہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو ہے استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔